کہ صحیح بخاری سے ایک حوالہ عرض کرتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نا ایک راز لیک ہو گیا۔ حضور مکہ مکرمہ پر حملہ کرنا چاہتے تھے، تو ایک خط لکھ کے دیا گیا ایک عورت کو کہ جا کے پہلے سے آگاہ کر دو مکے والوں کو کہ تم پر حملہ ہونے والا ہے۔ اس عورت نے وہ خط اپنے بالوں میں چھپایا اور وہ نکل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے محبوب پاک کو اطلاع دی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت مولا علی کو 2 صحابہ کے ساتھ بھیجا، فرمایا مقام خاک پر تمہیں ایک بی بی ملے گی، اس کے پاس سے خط ہے جو کفار کی طرف جا رہا ہے، اسے گرفتار کرو، وہ خط لے لو اور واپس آ جاؤ۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچ گئے، اس خاتون کو گرفتار کر لیا، اس کو کہا وہ خط دے۔ وہ کہنے لگی میرے پاس تو نہیں ہے، کوئی خط نہیں۔ تو حضرت علی فرمانے لگے چونکہ میرے نبی نے کہا ہے تو خط تیرے پاس ہی ہے۔ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھ خط تیرے پاس ہے۔ آپ نے تلوار نکال لی، فرمایا نکالتی ہے کہ نہیں؟ اس نے بال کھولے، خط نکال دیا۔ وہ خط جب کھولا تو خط لکھا تھا حضرت حاتم بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بدری صحابی ہیں۔ وہ خط لے کے آ گئے، نبی پاک کی بارگاہ میں پیش کیا۔ حضور نے خط کھولا، حضرت عمر کہنے لگے مجھے اجازت دے میں اس کی گردن کاٹوں، اس نے ہمارا راز فاش کیا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ قرآن مجید کی سورہ ممتحنہ اس وقت نازل ہوئی تھی جب یہ واقعہ ہوا تھا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا عمر ٹھہر جا، اتنی جلدی نہ کر، اس بندے کی وفات تو دیکھ، یہ بدر میں بھی تلوار لے کے ہمارے ساتھ گیا تھا، بدری صحابی ہے، اس کی وہ بات یاد رکھ کہ بدر کے مقام پر جب کہ بڑا مشکل تھا کافروں کے سامنے کھڑا ہونا، ان کی 1000 تعداد تھی اور مسلمان بڑی عددی طور پر اس کثرت کا شکار نہیں تھے، صرف 313 تھے۔ اس موقع پر ان کے ساتھ کھڑا ہونا کوئی آسان نہیں تھا، لیکن یہ پھر بھی ہمارے ساتھ گئے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چپ کر گئے تو اللہ نے قرآن نازل کیا، کہا اے ایمان والو یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بتاؤ۔ تو حضور فرمانے لگے دیکھ لو عمر، اللہ نے اسے مومن کہہ کے پکارا ہے، اللہ نے بھی اسے۔ اب نبی کریم نے فرمایا بتاؤ یہ تم نے کیا کیا؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرا ظاہر باطن جانتے ہیں، جتنے بھی یہاں سے لوگ ہجرت کر کے مکے سے آئے ہیں نا، ان کا کوئی نہ کوئی رشتہ دار مکے میں ہے جو ان کے رشتہ داروں کا، بال بچوں کا، گھر والوں کا دھیان رکھتا، میرا وہاں کوئی بھی نہیں۔ اور مجھے پتا تھا آپ نے حملے کا ارادہ کر لیا ہے تو انشاءاللہ کامیابی اللہ نے مسلمانوں کو ہی دینی ہے، وہ کر کچھ نہیں سکتے۔ میں ان پر ایک احسان کرنا چاہتا تھا تاکہ وہ میرے بچوں کا اور میرے پیچھے گھر والوں کا تھوڑا خیال رکھیں، اتنی سی میری خواہش تھی۔ میرے نبی کریم نے ان کا عذر قبول کر لیا، فرمایا ٹھیک ہے آپ جو کہہ رہے ہیں بات ایسے ہی ہے، آپ کو اسلام کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے، آپ یہ چاہتے تھے کہ کوئی ایک نیکی ان پہ کر دی جائے تاکہ وہ آپ کے، تو اتنی بڑی بظاہر بات تھی لیکن حضور نے قبول کر لی۔ معنی کیا ہے کہ دوستوں کی پچھلی نیکیاں بھی یاد رکھنی چاہیے، ان کی پچھلی بھی خوبیوں اور پچھلے بھی معاملات کو تھوڑا یاد رکھنا چاہیے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں جی اب وہ یہ نہیں کر رہا، بھئی تب کر رہا تھا نا، تو تب کی یاد کر لو، تب کی یاد رکھ لو، اس وقت کی آپ خیال کر لیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم 99 دفعہ کسی نے نیکی کی ہے تو ہم کہتے ہیں 100/100 چاہیے، آج بھی یہ کرے گا تو پھر تو قابل قبول ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے تکلف پیدا ہوتا ہے، ایک آدمی روز کیسے نیکی کر سکتا ہے؟ چوتھی بات یہ ہے اگر ہم چاہتے ہیں دوستیاں نبھیں تو اسلام کا ایک حسن ہے کہ اسلام دین اعتدال ہے۔ اسلام کہتا ہے چلو ہی ذرا معتدل ہو کے، پہلے ہی ذرا تھوڑا سا احتیاط سے چلو۔ ہم جب کسی بندے کے اوپر فدا ہوتے ہیں تو پھر پورے ہی فدا ہوتے ہیں، پھر تو جناب یہ بھی تیرا ہے، یہ بھی تیرا ہے، یہ بھی تیرا ہے۔ اور پھر جب بعد میں لڑائی ہوتی ہے تو چائے کی پیالیوں کا بھی حساب کرتے ہیں کہ وہ جو وہاں جاتے ہوئے چائے پی تھی نا اس کے پیسے بھی میں نے دیے تھے، لہذا وہ بھی میرے بنتے ہیں واپس کر۔ کورے ورک کتاب نہیں ہوندے، پتھر دل گلاب نہیں ہوندے، اور سجنا پہلوں ہی سوچ کے لائیں پھر یاراں نال حساب نہیں ہوندے۔ آپ سوچ سمجھ کے دوستی لگائیں، تعلقات کو سوچ سمجھ کے لے کے آگے چلیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقفے سے ملا کرو محبت بڑھتی ہے، تھوڑا نا وقفے سے ملا کرو، اس سے محبت
بڑھے گی۔ یہ جو بہت وارفتگی ہے نا، بہت وارفتگی ہے، بہت جوش ہے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جتنی زور سے گیند دیوار سے لگتی ہے پھر اتنی زور سے ہی گیند واپس آتی ہے، اس کے نتائج ٹھیک نہیں نکلتے۔ تو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اعتدال میں رہیں، معتدل رہیں، آپ اس حد سے تجاوز ہی نہ کریں۔ میرے پاس یہاں ایک دوست آئے تو مجھے کہنے لگے جی میرا دوست بڑا اچھا تھا، بڑا نائس تھا، بڑا بہترین تھا، بڑا پیارا تھا، میرے ایک دوسرے دوست نے اسے خراب کر دیا۔ تو میں نے کہا وہ دوسرا دوست میں سمجھا نہیں۔ کہنے لگے یہ میرا پرانا دوست تھا جس نے اسے خراب کیا، اور جسے کیا وہ نیا تھا 2-4 سال، اس کی میں نے دوستی لگائی تھی، اب وہ دونوں ڈائریکٹ ہو گئے اور مجھے انہوں نے بیچ میں سے نکال دیا ہے۔ تو میں نے کہا یہ تو اکثر ہوتا ہے، پہلی دفعہ تو نہیں ہوا، اس طرح تو ڈھیر دفعہ ہوتا ہے۔ کہنے لگے میں کروں کیا، میں نے بڑا شور کیا ہے، ان کو اپنے احسان بھی یاد کرائیں پر وہ مانتے نہیں۔ میں نے کہا اب حال ہے نا، تھوڑا چپ کر جا کچھ عرصے کے لیے، تھوڑی خاموشی اختیار کر۔ جو چپ کر جاتا ہے وہ بھی بچ جاتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ یہ دوستی پھر سے بحال ہو جائے تو زیادہ شکوے نہ کرو، زیادہ شکایتیں۔ ہم بعض اوقات اعتراضات اتنے کر بیٹھتے ہیں، شکوے اتنے کر بیٹھتے ہیں، اپنی زبان سے باتیں اتنی نکال بیٹھتے ہیں کہ دوبارہ پھر دوستی کا بحال ہونا ممکن ہے۔ ایک حدیث یاد رکھیں گے اگر سناؤں آپ کو تو؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کسی سے دشمنی بھی کرو تو اعتدال سے کرو، ہو سکتا ہے کل کو وہ تمہارا دوست بن جائے۔ اور فرمایا کسی سے دوستی بھی کرو تو اعتدال سے کرو، ہو سکتا ہے کل یہ دشمن بن جائے۔ دوستی اور دشمنی میں یہ جامع ترمذی میں حدیث ہے۔ اعتدال کا رستہ نہ چھوڑو، معتدل رہو۔ سارے راز ہی دے بیٹھنا، ساری باتیں پہلے کر لینا اور اعتراض کرنا، اب تو شکوے بھی پھر سارے ہی کر لینا۔ دوست کو اس کی کمزوریوں کا بھی پتہ ہوتا ہے، وہ ساری کمزوریاں بھی اس کی بیان کر لینا، اس کو بھی بتانا، اس کو بھی بتانا، اس سے بھی ذکر کرنا، تو یہ انداز درست نہیں ہے۔ آپ معتدل انداز میں دوستی لگائیں، اعتدال کے ساتھ چلیں، شکوے زیادہ نہ کریں، اعتراض زیادہ نہ کریں۔ وہ بے وفا ہی صحیح، پھر بھی یار اپنا، چلو اس میں کمی ہے، وہ اس میں بے وفائی ہے، پر سجن تو اپنا ہے نا۔ تو دوستی ہماری ہے اس کے ساتھ، اس کی کمزوریوں کو چھپائیں۔ آپ اس معاملے پر تھوڑا سا اپنے ظرف کو کشادہ کریں، آپ تھوڑی وسعت پیدا کریں۔ ہم سمجھتے نہیں چیزوں کو، ہم غور نہیں کرتے، اس خاص انداز میں چیزوں کو نہیں لیتے جس انداز میں چیزوں کو لینا چاہیے۔ ہماری ذاتی کمزوریاں ہوتی ہیں اور ہم ان کمزوریوں کا دوسروں پہ ڈال دیتے ہیں، کہتے ہیں وہ بے وفا نکل آیا۔ بھئی آپ بھی حد سے زیادہ فریفتہ تھے، اب آپ ہی حد سے زیادہ اعتراض کر رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا جس کی تعریف کر لو پھر دوبارہ اس پر کبھی تنقید کر جو بیٹھے ہیں، تعریف تو ختم ہو گئی بات، پر تھوڑی چشم پوشی کرو۔ انسانوں میں کمیاں بھی ہوتی ہیں۔ تو دوستی کو صحیح طور پر آگے لے جانے کے لیے چھٹا سبق یہ ہے کہ تھوڑی سی نا عادت عیب پوشی کی بھی بنائیں، تھوڑا پردہ پوشی کا مزاج ہو تو پھر بھی ذرا دوستی آگے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ تھوڑی سی نا نظر عیب پوشی والی بھی۔ کچھ لوگوں کی تنقید کی آنکھیں اتنی زیادہ کھلی ہوتی ہیں کہ وہ بیچارے کسی جگہ بھی تعلق نہیں رکھ سکتے، جہاں جاتے ہیں انہیں کمیاں ہی کمیاں نظر آتی ہیں، خامیاں خامیاں نظر آتی ہیں، ان کا مزاج نہیں ہوتا کسی عیب کو چھپانے کا۔ تو آپ جس جگہ پہ موجود ہیں، جس جگہ آپ کے تعلقات ہیں، جہاں دوستی ہے، جہاں محبت ہے، وہاں تھوڑا سا عیب پوشی کا بھی مزاج ہونا چاہیے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تو کسی مسلمان کی دنیا میں پردہ پوشی کر دے، اللہ قیامت والے دن تیری پردہ پوشی فرما دے۔ آپ تھوڑا سا اس کا عیب چھپا دیں، بات ختم ہو گئی، تھوڑی سی پردہ پوشی کر دیں۔ دیکھیں نا، ہمیں حکم دیا گیا ہے شریعت میں، کسی شخص کا انتقال ہو گیا، اب کچھ لوگ اس کے غسل میں شریک ہیں، تو ان کو حکم یہ ہے کہ اگر تم نے کوئی اچھی بات دیکھی نا، خوبی دیکھی، چہرہ کھل گیا ہے، جسم تر و تازہ ہے، تو یہ سب کو بتاؤ۔ اور اگر تم کچھ ایسی چیز دیکھو کہ بیماری کی وجہ سے جسم اکڑ گیا ہے یا کسی وجہ سے چہرے پہ کوئی سیاہی آ گئی، جو کسی سے ذکر نہ کرو۔ جانے والے کے لیے تم اچھی چیزوں کو تو بیان کرو لیکن نقائص کو کبھی بھی بیان نہ کرو۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اذکروا محاسن موتاکم، جب تم میں سے کوئی دنیا سے چلا جائے تو اس کی اچھی اچھی باتوں کا بیان کرو، اس کی اچھی اچھی باتوں کا
ذکر کرو، اس کی خیر والی باتیں ڈھونڈ کے لوگوں کو سناؤ، یہ خوبی پائی جاتی تھی، یہ خوبی پائی جاتی تھی، یہ خوبی پائی جاتی. میں تھوڑے دنوں کی بات ہے، ایک جگہ پہ میں حاضر تھا، تو ایک صاحب وہاں اپنے ہی دوستوں کے کسی جھوٹ کا ذکر کر رہے تھے، اور وہ کہتے ہی جا رہے تھے بڑا غلط ہے، بڑے جھوٹ بولتا ہے، بڑے جھوٹ بولتا ہے، بڑے جھوٹ بولتا ہے. تو ایک آدھ دفعہ میں نے ان سے کہا کہ چلیں چھوڑیں، کوئی اور موضوع بھی ڈسکس کریں. پھر انہوں نے کہا جی وہ بے وفا بھی بڑا ہے، مطلب پرست بھی بڑا ہے. پھر میں نے کہا چلیں کوئی اور موضوع بھی چھیڑیں. انہوں نے کہا نہیں جی وہ بندہ ہی بڑا غلط ہے. میں نے ان سے کہا ایک بات کروں؟ کہنے لگے کر لے. میں نے کہا آپ کو اس سے پیار بڑا ہے. کہنے لگے وہ کیسے؟ میں نے کہا آپ اس کا موضوع چھوڑنے کو تیار ہی نہیں. یہ جو آپ شکوہ کر رہے ہیں نا، اس کو نچوڑے نا تو اس کے اندر سے محبت چھلکتی ہے. آپ اس کا موضوع چھوڑنے کو تیار. یہ جو ہر بات پہ اب کبھی آپ کہتے ہیں جھوٹا بڑا ہے، کبھی کہتے ہیں بدعہد بڑا ہے، کبھی آپ کہتے ہیں وہ مطلب پرست بڑا ہے، تو 3-4 دفعہ آپ سے کہا موضوع بدل دیں تو نہیں نہ بدل رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس شخص سے محبت. تو یہ جو آپ شکوے کر رہے ہیں نا بار بار، اس سے بھی نچوڑیں تو اس کے اندر سے محبت چھلک رہی ہے. وہ جو باپ بار بار کہتا ہے نا فلانا منڈا میرا بڑا نافرمان ہے، تو اصل میں والد کو پیار ہوتا ہے. وہ بار بار جو اس کا ذکر کرتا ہے، بار بار لوگوں کے سامنے. اچھا بچہ کہہ رہا ہوتا ہے مجھے بدنام کر رہے ہیں، یہ دیکھیں جی بار بار ہر جگہ سے یہ میری شکایتیں کرتے ہیں. تو اصل بات کیا ہوتی ہے؟ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ اس بندے کو اس سے محبت بہت زیادہ ہے. وہ چاہتا ہے اس پیار کے سبب سے، اس محبت کی وجہ سے، کہ وہ بار بار اس کا ذکر کرے، بار بار اس کا تذکرہ کرے. تو تھوڑی عیب پوشی کا مزاج بنائیں، تھوڑا درگزر کی طبیعت بنائیں، تھوڑا ماحول کے اندر اس طرح کا مزاج لے کے آئیں. ہم دوستوں سے میں اکثر ایک بات کرتا ہوں، ہم نہ صرف خامیاں یاد رکھتے ہیں، خوبیوں کا ذکر نہیں کرتے. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہماری دوستیاں تیزی سے ختم ہوتی ہیں، تعلقات زیادہ دیر پا ہوتے نہیں، چلتے نہیں. ہمیں کرنا یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی رضا کے لیے دوستی کرنی، اللہ کی رضا کے لیے لوگوں سے پیار کرنا، اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے بندوں کی باتیں سننی، اللہ کی مخلوق سمجھ کے لوگوں کی خوبیاں دیکھنی، اللہ کے بندے سمجھ کے ان کے اندر پائی جانے والی باتوں کو ہم نے اخذ کرنا. اگر ہم تعلقات میں لالچ لائیں گے، ذاتیات لائیں گے، زیادہ امیدیں لگائیں گے، اس کا نتیجہ ٹھیک. ایک بزرگ غریب تھے پھر امیر ہو گئے، تو کسی نے ان کو مبارک دی کہ بڑی بات ہے آپ کو اللہ نے بڑے پیسے دیے ہیں. تو فرمانے لگے یار پہلے جو یار تھا وہ میرا دوست تھا، اب تو ڈھیر سارے لوگ میری جیب کے دوست ہیں. اب تو جیب کا رشتہ ہو گیا ہے لوگوں کا، ڈھیر سارے لوگوں کا. تو دوستیوں میں اخلاص لائیں، خلوص لائیں. ساری زندگی یہ طے کریں کہ میں نے دوست کے کام آنا ہے، پر میں نے دوست کو کام کہنا نہیں. اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو زیادہ مال عطا کرتا ہے، ان کی ذمہ داری ہے غریب بہن بھائیوں کا، دوستوں کا، پڑوسیوں کا، سائلین کا، مساکین کا، یتیموں کا، بیواؤں کا، کمزوروں کا خیال رکھیں، ان کی مالی معاونت کریں اور ان کا حق سمجھ کر کریں. کہ اللہ حضور سید عالم علیہ السلام کا ایک فرمان اگر کبھی ہمیں یاد ہو جائے نا، تو آپ یقین کریں کہ دل کبھی تنگ نہ ہو خرچ کرتے ہوئے. حضور فرماتے ہیں رب تمہیں جو عطا کرتا ہے نا، وہ تمہارے ضعیفوں کی برکت سے عطا کرتا ہے. وہ جو تمہارے ہاں کمزور روٹی کھا جاتے ہیں نا، غریب کھا جاتے ہیں، ان کے سبب سے اللہ تمہیں دیتا ہے. تو اگر یہ ذہن بن جائے نا کہ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کس کی برکت سے دے رہا ہے، تو پھر جب کوئی آئے تو بندے کا دل تنگ نہیں ہوگا، وہ پریشان نہیں ہوگا، مضطرب نہیں ہوگا. بلکہ ہم نے تو تاریخ میں ایسے بھی سخی پڑے ہیں کہ کوئی لینے آتا تھا تو اس کا شکریہ ادا کرتے تھے کہ یار تیری مہربانی، تو نے اس قابل سمجھا ہے کہ میں تیرے کچھ کام آ سکتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق عالیہ سے، حضور کی سیرت پاک سے ہمیں جو فیضان ملتا ہے نا، اس نقطے کو ضرور سمجھیے گا. یعنی آپ کتب سیرت میں یہ پڑھیں گے کہ مہینہ مہینہ کاشانہ نور کے اندر آگ نہیں جلی، چولہا نہیں جلا، کھجور پانی پہ گزارا. اور اگر ایک سونے کی ڈلی گھر میں پڑی رہ گئی ہے ایک ٹکڑا، تو نبی کریم علیہ السلام نماز پڑھا کے تیزی سے گھر تشریف لے گئے اور حضور نے اسے اٹھایا اور اللہ کے راستے میں خیرات کر دی. کسی چیز کو گھر میں پڑا نہیں رہنے دیا. گھر میں تو دعا مانگی تھی کہ یا اللہ ایک وقت فاقہ ہو، ایک وقت روٹی ہو.
لیکن حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے، فرماتے ہیں کہ جب بھی کسی نے حضور سے سوال کیا ہے نا، تو جو چیز ہم نے حضور کی زبان سے نہیں سنی وہ نہیں ہے۔ حضور نے کبھی کسی کو لا نہیں فرمایا، یہ نہیں فرمایا نہیں ہے۔ اللہ کرے میں آپ کو سمجھا سکوں، یعنی گھر میں مہینہ مہینہ چولہا نہیں جل رہا، فاقوں کی دعائیں ہو رہی ہیں، لیکن جب کوئی لینے آیا ہے تو حضور نے کبھی نہیں کا لفظ اپنی زبان سے ادا، ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے، اور ملتا نہیں کونین کو کیا کیا تیرے در سے، ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیے فاضل بریلوی کیا کہتے ہیں، فاضل بریلوی کہتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، اور تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا۔ محبوب جب دھارے چلے نا، دھارے عطا کے دھارے چلے تو پتہ چلتا ہے کہ میرے کریم نے کسی کو قطرہ عطا کیا ہے، اس کے گھر میں دھارے چل رہے ہیں، نہریں بہہ گئی۔ اور فاضل بریلوی فرماتے ہیں جب پورے تارے کھل جائیں نا سخا کے اور سخاوت کے، پورا گھر اور پورا محل روشن ہو جائے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کریم محبوب نے کسی کو ذرہ عطا کیا۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا تو دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے۔ سخاوت کا مزاج پیدا کریں، اور غریبوں کی خدمت میں بھی گزارش ہے کہ حضور فرماتے ہیں بندہ اللہ کے ساتھ جس طرح کا گمان کرتا ہے رب بھی اس کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ فرماتا ہے۔ سخاوت کا مزاج تو پیدا کریں۔ حضور نے فرمایا بندہ دل کا غنی ہوتا ہے، آپ ارادہ تو کریں کہ یا اللہ تو دے میں تیرے بندوں میں بانٹوں گا، آپ ارادہ تو کریں، وہ کریم ہے، عطا کرتے کہاں دیر لگتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت، اور کس طرح کی سخاوت، اس سخاوت کا انداز کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا تو اس نے نا 2 پہاڑیوں کے درمیان کھڑی ہوئی بکریوں کا ریوڑی مانگ لیا۔ تو یہ حضور کا دربار ہے نا، محبوب نے بھی سارا ہی عطا کر دیا، سارا ہی دے دیا کریم محبوب نے۔ اب وہ دیہاتی آدمی تھا، گاؤں جا کے نا اپنے حساب سے اعلان کر رہا ہے، ہر آدمی کا اعلان کرنے کا سٹائل بھی اپنا ہوتا ہے نا، وہ اپنے گاؤں جا کے اپنے حساب سے اعلان کرتا ہے، کہتا ہے سارے مدینے چلے جاؤ، حضور تو اتنا دیتے ہیں کہ غربت کا ڈر ہی دور ہو جاتا ہے، سارے چلے جاؤ مدینہ منورہ۔ محبوب تو یوں بانٹتے ہیں۔ وہ میرے دوست سخاوت کہاں سے شروع کرنی ہے؟ حضور نے فرمایا 2 کا کھانا 3 کھا لیا کرو، اور 3 کا 4 کے لیے کافی ہے، اور 4 کا 5 کے لیے۔ آپ مزاج تو بنائیں بانٹنے کا، ارادہ تو کریں دینے کا، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا انداز اختیار کرتا ہے۔ آپ مجھ سے ناراض نہ ہوئیے گا، ویسے جس آدمی کے پاس پیسے آتے ہیں نا وہ سب سے پہلے گاؤں چھوڑتا ہے، وہ محلہ چھوڑتا ہے جس محلے میں وہ رہتا ہوتا ہے، اس لیے کہ اب دائیں بائیں آگے پیچھے ہوتے ہیں ماڑے بندے، اور اسے وہاں جانا بڑا ضروری لگتا ہے جہاں کوٹھیاں ہی کوٹھیاں ہوں، محل ہی مال ہو، بنگلے ہی بنگلے ہوں۔ وہ چونکہ پرانا محلہ ہی یاد نہیں رہتا، ٹوٹی سڑک ہی وہ میرے گاؤں کا غریب دہقاں سڑک کے بننے پہ تھا کیوں پریشاں، جب اس کے بچے شہر کو جا کر کبھی نہ لوٹے تو لوگ سمجھے۔ یہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ نے عطا کیا ہے تو چاہیے یہ تھا کہ تو دائیں بائیں آگے پیچھے بانٹتا، تو جا کے بیٹھی امیروں میں گیا، چلے جائیں، کوئی حرج نہیں، کوئی منع نہیں، لیکن ان لوگوں کو بھی تو یاد رکھیں جو آپ کے ساتھ بسا کرتے تھے، رہا کرتے تھے، وقت گزارتے تھے، ان کے لیے بھی تو اپنے دل میں طبیعت کے اندر گنجائش پیدا کریں۔ میرے عزیز رسول اللہ بانٹتے، نبی پاک عطا کرتے، اور فاضل بریلوی فرماتے ہیں ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا۔ حضور نے جس کو دیا ہے نا اسے بھی دینے والا ہی بنا دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی
علیہ وآلہ وسلم کی یہ ادا. پھر ایک اور بات، کبھی کبھی نا لوگ ہم سے کچھ ایسی چیزوں کا مطالبہ بھی کرتے ہیں جو بظاہر ہمارے لیے مشکل ہوتی ہیں. میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں، ان کاموں کو بعض اوقات طبیعت نہیں چاہ رہی ہوتی، اور بظاہر ایسا محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ یار یہ کام جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں. آپ تم نہ وقت دیکھ رہے ہیں، نہ آپ ماحول دیکھ رہے ہیں، نہ موسم دیکھ رہے ہیں. وہ بعض اوقات ایسے مطالبات کر دیے جاتے ہیں جو ٹھیک نہیں ہوتے. لیکن میرے محبوب کے اخلاق عالیہ کا یہ بھی کمال ہے کہ حضور نہ ہمیشہ کوشش کرتے تھے آنے والے کی دلجوئی کر دی جائے. چلے اگر اس نے بے موسمی بات کر دی ہے تو یہاں سے رنگ تھوڑا بدل لیا جائے. نبی پاک علیہ السلام جب فجر کی نماز پڑھ کے نکلتے نا تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے غلام اور لونڈیاں نا اپنے پیالوں میں پانی لے کے آتی، تو پانی آگے کرتی کہ اس میں اپنا ہاتھ ڈبو دیں. بخاری مسلم میں سیاہ ستہ میں آپ کو حدیثیں ملیں گی. یعنی ان کا عقیدہ تھا کہ محبوب ہاتھ لگا دیں گے تو متبرک ہو جائے گا. اور حضور بھی امت کو یہ درس دے رہے ہیں اس عمل سے کہ واقعہ اس میں تبرک ہوتا ہے. نبی پاک کے دست مبارک سے لگی ہوئی شے متبرک ہوتی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا ہاتھ مبارک رکھ دیتے، ان کے لیے تبرک ہو جاتا، وہ گھروں کو لے جاتے. اب کبھی کبھی کیا ہوتا، جاڑے کی ٹھنڈی صبح، یعنی سردیوں کی ٹھنڈی صبح، ان کو عادت پڑی ہوئی ہے صبح پانی لے کے آنے کی، ٹھٹھرتا ہوا پانی، فجر کا وقت، سردی کا ٹائم. لیکن وہ غلام لا کے پیالے جیسے ہی آگے کرتے، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میں سیدہ آمنہ کے لال پہ قربان جاؤں، کبھی ہاتھ پیچھے نہیں کیا، فوراً ہاتھ ڈبو دیتے. محبوب دل جوئی کرتے، کرم نوازی کرتے، عطائیں کرتے. محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی ہاتھ پیچھے نہیں کیا. انہوں نے موسم نہیں دیکھا، وہ سردی میں لے آئے، پر یہ کریم ہے نا، اور دروازہ کریم سے کبھی کوئی خالی گیا ہی نہیں. ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا. موج بحر سخاوت پہ لاکھوں سلام، محبوب پاک علیہ السلام عطا کر دیتے. او یارو، ہو سکتا ہے کبھی کوئی بے موسم حکم اماں دے ہی دیتی ہو، کبھی کوئی ایسی بات ابا جی کر دیتے ہو جو آپ کی طبیعت کے مطابق سوٹ نہ کرتی ہو سکتا ہے کبھی گھر والے کوئی ایسی بات کریں جو برداشت کے قابل وقتی طور پر نہ ہو. لیکن یہ دیکھو نا میرے نبی کا اخلاق، یہ دیکھو نا حضور کا انداز. میلاد منانے والوں، محبوب کے نام پر نعرے لگانے والوں، اپنی مزاجوں میں وہ کشادگی بھی پیدا کرو. ہو سکتا ہے کچھ لوگ ایسا بھی کام کریں جو بظاہر طبیعت کے مطابق نہ ہو، پر کہنا ہم اس رسول کے ماننے والے ہیں جو ہمیشہ دلوں کا سہارا بنا کرتے تھے، جو ٹھنڈک پہنچایا کرتے تھے. عزیز بھائی، ایک اور بات بھی آپ سے عرض کرنی ہے. یہ جو غصہ ہوتا ہے نا انسان کی طبیعت میں، یہ غصہ نہ آنا بھی ایک بیماری ہے، غصہ آنا بھی چاہیے. وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ، دین کے دشمنوں پر بندے کو غضبناک ہونا چاہیے. محبوب بھی غصہ کرتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اگر کوئی دین کی حدیں توڑتا تھا نا، شریعت کی، وہ تو حضور غصہ کرتے تھے. یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں فلانے کو غصہ آتا ہی نہیں، تو میں نے کہا یہ بھی بیماری ہے، اس کا بھی علاج ہونا چاہیے. اگر کہیں شریعت کی نافرمانی ہو رہی ہے، اسے غصہ نہیں آتا، تو یہ بھی قابل علاج بیماری ہے، اس کا بھی علاج ہونا چاہیے. آپ کو غصہ، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دشمن احمد پہ شدت کیجیے، وہ ملحدوں سے کیا مروت کیجیے، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے. آپ کو کبھی کبھی دین کے معاملے کے اندر غصہ بھی آنا چاہیے. جس حدیث میں یہ لفظ موجود ہے نا اللہ کی رضا کے لیے محبت کرو، اس میں یہ بھی ہے کہ رب کی رضا کے لیے بغض بھی رکھو. غصہ بھی آنا چاہیے. لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے ہمیں دین کے دشمن پر غصہ نہیں آتا، وہاں تو انسانیت جاگتی ہے. ہمیں غصہ آتا ہے ذاتی دشمنوں پہ، اور حضور کا اخلاق یہ ہے کہ ذاتی دشمن پر غصہ کرنا ہی نہیں. جو ذات کا دشمن ہے اس پر ناراضگی قطعاً نہیں کرنی. وہ ذات کا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حد بیان کر دی یہ لفظ بیان کر کے، ایک اتنا بڑا اخلاق کا دائرہ کھینچ دیا ہمارے گرد کہ ہمیں اپنی زندگی میں اس اصول کو کبھی نہیں توڑنا. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا، کبھی نہیں لیا، مسلم شریف میں موجود ہے۔ اور دوستو کبھی نہیں لیا اپنی ذات کے لیے انتقام۔ میلاد منانے کے لیے تشریف لانے والوں، حضور کی محفل میلاد میں حاضر ہونے والوں، کتنے زیادہ جھگڑے ہیں اس وقت جو فقط ہماری ذاتیات کے جھگڑے ہیں، صرف اور صرف ہم اپنی ذات کا بت بنائے، معاذ اللہ لوگوں سے دور ہو گئے۔ کبھی اپنی ذات کے لیے حضور نے انتقام نہیں لیا، کبھی جلال آیا بھی تو حدود اللہ کے معاملے میں۔ آج کیوں نہ اپنے دل پر یہ ارادہ کریں، فیصلہ کریں کہ ذاتیات کے جھگڑے چھوڑ دیں گے ہم۔ جہاں ہمارا ذاتی معاملہ ہوگا وہاں ہم اپنی ذات کا بت چکنا چور کر دیں گے۔ اور پھر انسان کو غصہ آتا ہی ہے نا اپنے ماتحتوں پر، لوگ غصہ کرتے نہیں ملازمین پر، اور بعض ایسے نادان ہیں جو خواتین پر بھی غصہ کرتے ہیں، لیکن میرے محبوب کریم علیہ السلام کی یہ عادت صحیح کتب، صحیح احادیث میں حضور کا یہ اخلاق موجود ہے۔ محبوب نے اپنے دست مبارک سے نہ کبھی کسی غلام کو مارا، نہ کبھی کسی عورت پر ہاتھ اٹھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ حد بندی بیان کی کہ آپ کو اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لینا۔ یہ سوچ کبھی بنا کر تو دیکھیں، یہ قاعدہ قانون اپنی زندگی میں اس کا نفاذ تو کریں۔ ہر جگہ ذاتی جھگڑے، ذات کے معاملات ہم نے کھڑے کیے ہوئے ہیں۔ یہ کتنا مشہور واقعہ ہے طائف کا، لوگوں نے پتھر مارے، اور جب باقاعدہ فرشتے نے آ کے کہا یا رسول اللہ حکم کریں تو میں ان کو پیس کے نہ رکھ دوں، تو حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا یہ نہیں مانتے تو امید ہے ان کی نسلیں کلمہ پڑ جائیں گی، ان کی پشتوں میں سے اللہ ایسے لوگ پیدا کرے گا جو شرک سے بچیں گے، اللہ کی توحید کا اعلان کریں۔ لہٰذا ہمیں ان کے بارے میں کوئی سخت انداز اختیار کرنا نہیں ہے۔ میرے دوستو ایک اور بھی مسئلہ بن گیا ہمارے ہاں، میں بات سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں، پر آپ کا ذوق شوق دیکھ کے میری طبیعت بھی بڑھ رہی ہے کہ باتیں کچھ اور کروں آپ کے ساتھ۔ تھوڑا وہ کسی نے کہا تھا نا انکار کریں اج ساکی موسم بڑا سہانا، مستی داج می برسا دے پیاس دا نہیں ٹھکانا۔ تو کچھ میرا دل کر رہا ہے کہ کچھ درد دل کھول کے آپ کے سامنے رکھوں، جو چیزیں معاشرے میں محسوس کرتا ہوں ان احساسات میں سے کچھ باتیں آج آپ کے ساتھ کروں۔ ایک اور طبیعت ہماری بڑی ہو گئی ہے، لان تان کرنے کی، برا بھلا کہنے کی، سخت سست جملے کہنے کی۔ اب یقین کریں مذہبی سٹیج سے، آج کل مذہبی سٹیج سے لفظ بیان کیے جا رہے ہوتے ہیں معاذ اللہ، اور اس طرح کی گفتگو کی جا رہی ہوتی ہے بازاری زبان میں کہ جو اس سٹیج کو زیب نہیں دیتی۔ اتنے اعزاز والی جگہ پر بیٹھ کر آپ اتنی کمزور بات کر رہے ہیں، کچی بات کر رہے ہیں، اور ایسا جملہ بول رہے ہیں جو جملہ ہی بازاری ہے۔ وہ جی فلانے نے کہا ہے تو میں اس کے جواب میں کہہ رہا ہوں، آپ اس کی سطح پہ اتر آئیں گے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جاہلوں سے تو کبھی انسان کی گفتگو ہو تو انہیں سلام کیا جاتا ہے، ان کی سطح پر اتر کر بات نہیں کی جاتی، یہ طریقہ ہی درست نہیں ہے۔ میرے عزیز، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جب ایک مقام پہ کہا گیا نا حضور علیہ السلام کو، صحابہ فرماتے ایک مقام پہ کہا گیا یا رسول اللہ آپ دعا کر دیں یہ تباہ ہو جائیں، تو حضور فرمانے لگے مجھے لعنت کرنے والا بنا کے نہیں بھیجا گیا، مجھے تو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا۔ تو جو بنا کر بھیجا گیا ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک شخص برا بھلا کہہ رہا تھا، آپ دعائیں دے رہے تھے، ایک صاحب نے کہا حضور وہ برا بھلا کہہ رہا آپ دعائیں دے رہے، فرمانے لگے اس کے اندر جو ہے وہ باہر نکل رہا ہے اور میرے اندر جو ہے وہ باہر نکل رہا ہے، تو اب یہاں جس چیز کا سٹاک ہے وہی نکلے گا نا، اب کچھ لوگوں کے اندر جو بھرا ہوا وہی باہر آئے گا۔ حضرت انس بن مالک کا یہ فرمان اللہ کرے امت یاد کرے۔ حضرت انس بن مالک ارشاد فرماتے ہیں نہ تو نبی پاک فحش گو تھے، کوئی ایسی بات نہ کرتے جو خلاف ادب ہوتی، نہ لعنت کرنے والے تھے، نہ آپ کا کلام اس طرح کا ہوتا تھا جس طرح کا عرب میں بد کلامی سے گفتگو کی جاتی تھی۔ فرماتے اگر کبھی حضور کو بڑا جلال بھی آتا تو اتنے لفظ فرماتے تھے اس کی پیشانی خاک آلود ہو، اس سے زیادہ کبھی میرے نبی کریم نے کوئی بات ارشاد
नाक खाक आलूद हो, पेशानी खाक आलूद हो, इससे बढ़कर कभी कोई जलाल का जुमला हुजूर की जुबान से नहीं निकला। आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा, आपका लहजा इतना मीठा हो, इतना बावकार हो, लफ्ज इतने जचे तुले और हसीन हो कि आपको नारा लगा के ना कहना पड़े गुलाम है, रसूल के गुलाम है, बल्कि आपके लहजे से अंदाजा हो कि ये कोई आम नहीं है, ये रसूलुल्लाह का गुलाम है। इसका अंदाज बताता है नबी पाक का गुलाम है, इसके लफ्ज और जुमलों की तासीर बताती है ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम है। यानी आप कहते फिरे कि मैं बुलबुल खुश लहजाए गुलजारे नबी हूं, मीठी मेरी बातें हैं, मैं नमक खारे नबी हूं, हुजूर का नमक खाता हूं, इसलिए लहजे में मिठास आ गई। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने इखलाक आलिया की बुलंदियों के साथ दुनिया में मबूस फरमाया। एक बात जो आज उम्मत को बड़ी समझनी है और जिस पर उम्मत को बहुत ज्यादा गौर करना है, वो ये है कि उम्मत को ना अब कुछ दायरों का पाबंद होना पड़ेगा। अब अपनी जिंदगी में कुछ उसूल वज़ा करने पड़ेंगे, कुछ कायदे बनाने पड़ेंगे। आपको पता है दुनिया में सबसे बेहतरीन जिंदगी वो लोग गुजारते हैं जो अपने वक्त को मेंटेन करते हैं। सबसे कीमती वो शख्स होता है जिसने अपने टाइम को मजबूत कर लिया, मरबूत कर लिया। हमें इखलाकी रवैयों के मामले में अपने आप को ठीक करना है। आएंगे लोग उकसाएंगे, लोग आएंगे गुस्सा दिलाएंगे, लोग आएंगे कोई ऐसी बात करेंगे जिससे आपकी तबीयत में वो बात गिरां गुजरेगी, आपके घर के अंदर से कुछ ऐसी आवाजें उठेंगी जिस पर आप सख्त होंगे। लेकिन मेरे भाई, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ना इखलाक सिखाया हमें। अगर हम रद्द अमल के तौर पर भी कभी सख्ती दिखाएंगे तो फिर हमने सीखा क्या है, फिर हमने लिया क्या है? हमें इखलाकी आलिया की उन बुलंदियों पर सफर करना है, बुलंदियों पर। एक हुजूर का बहुत बड़ा इखलाक यह है कि नबी करीम माफ कर दिया करते थे। हुजूर दरगुजर फरमाते, और सिर्फ दरगुजर नहीं फरमाते, जो मैं बात करने लगा हूं वो खास करने लगा हूं। एक होता है किसी को माफ कर देना और माफ करके फिर उस शख्स पर एहसान जतलाना और उसके बारे में अपना रवैया इस तरह का रखना कि देखा ना मैंने माफ कर दिया है, इतना ही काफी नहीं कि मैंने तुम्हें कुछ कहा नहीं, ये अंदाज नहीं। बल्कि बहुत सारे लोग तो इस तरह माफ करते हैं कि पहले पिछली सारी डायरी खोलते हैं, सारे सफे और वर्क उलटते हैं, इतनी बातें सुनाते हैं, तूने ये भी किया, तूने ये भी किया, और मैं ये भी कर सकता हूं, मैं ये भी। वो आखिर में माफ करते हैं तो वो माफ नहीं किया होता उन्होंने अपनी बातों से पूरी सजा दी होती है, वो सब कुछ कर चुके होते हैं। अब वो माफी इस तरह की होती है कि वो माफी लग नहीं रही होती, वो लगता है कि यार वो जो तेरे जुमले थे वो तो तलवार और नेज़े बन के सीने में पूरी तरह पेवस्त हो गए, अब तू क्या माफ कर रहा। नबी पाक अलैहिस्सलाम का कमाल देखो, जनाबे अबू सुफियान हर जंग में मुकाबले में रहे, सरदार बन के, सिपा सालार बन के लड़ने के लिए आते रहे, लेकिन फतह मक्का के मौके पर जब वो माफी मांगने आए और जब वो कलमा पढ़ने आए, उनका कलमा मेरे महबूब ने इस तरह कबूल किया और उन्हें माफी इस तरह से दी कि निरी माफी नहीं दी, साथ मेरे रसूल ने इज्जत भी अता फरमाई, साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एजाज भी अता किया। जनाबे अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को माफ भी किया, फरमाया आपको माफ भी किया, आपने कलमा पढ़ा, कबूल किया, और साथ फरमाया जो अबू सुफियान के घर में दाखिल हो जाएगा मैं उसे भी माफ कर दूंगा। ये देखो, माफी भी दी है और इज्जत भी दी है, खुद भीख दे और खुद ही कहे मंगते का भला हो, साथ इज्जत भी अता की, वकार भी दिया, बुलंदी भी दी। क्या निराला रंग होगा हजरत अबू सुफियान का, क्या सोचते होंगे वो लोग भी, क्या महसूस करते होंगे कि कहां हमारा वक्त गुजरा और क्या एजाज हमें मिला। फरमाया तुम्हें माफ भी करते हैं और शान भी देते हैं। ये मेरे रसूल पाक का मिजाज है। कहा था उस्मान बिन तलहा ने जब हुजूर हिजरत कर रहे थे कि मैं आपको चाबी नहीं दूंगा कि आप अंदर से बैतुल्लाह शरीफ की जियारत कर लें। हुजूर ने फरमाया मैं चाबी एक दिन ले लूंगा तुमसे। हुजूर ने फतेह मक्का के मौके पर चाबी ले ली, कहते हैं ले ली चाबी हुजूर ने।
لیکن جب میں معافی مانگنے کی نیت سے آگے بڑھا تو مجھے معافی بھی ملی اور چابی بھی دوبارہ ملی. یعنی حضور نے معاف بھی کیا اور عزت بھی عطا کی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردار تھے قبیلے کے, مسلمان ہوئے, نبی پاک کے غلام ہوئے, اور اتنا شانوں والا آدمی جن کے جنازے میں محبوب خود شامل ہوں, جن کی قبر پر کھڑے ہو کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تسبیحات پڑھے, جن کو محبوب پاک اتنا اعزاز دے. حضرت سعد بن معاذ آئے تو حضور نے فرمایا اٹھ کے استقبال کرو, تمہارا سردار آیا ہے. حضور عزتیں عطا کرتے, نوازتے. ہم نہ کبھی معاف کر دیں تو سینہ نہیں صاف کرتے, کشادگی پیدا نہیں کرتے. جن سے غلطیاں ہو گئیں انہوں نے کئی دفعہ ہاتھ پھیلا کر معافیاں مانگی. غلطی ہو گئی تھی بہو سے, اس کے باپ نے بھی آ کے معافی مانگی, ماں نے بھی معافی مانگی, اس بیٹی نے بھی کئی دفعہ مانگی. ہم نے کہہ بھی دیا چلو ٹھیک ہے, سینہ نہیں صاف کیا, دل سے بات نہیں نکالی. مومن کے سینے میں غل نہیں رہا کرتا, بوجھ نہیں رہتے. مومن سینے صاف کر, ہو گئی غلطی ہمارے چھوٹے بھائی سے, بھول گئے تھے, ہمارے پڑوسی ایک دفعہ غلطی ہو گئی, وہ بس کر دیں یار. اس محبوب کے ماننے والے ہیں جو چیز سب سے پہلے عطا کرتے تھے وہ معافی تھی. یا نبی نظر کرم فرمانا, یا نبی نظر کرم فرمانا, اے حسنین کے نانا, اے حسنین کے نانا, اے حسنین کے نانا, اے حسنین کے نانا. زہرا پاک کے صدقے ہم کو طیبہ بلوانا, زہرا پاک کے صدقے ہم کو طیبہ میں بلوانا. اے حسنین کے نانا, اے حسنین کے نانا. آپ کے در کا میں ہوں بھکاری, آپ ہیں میرے داتا. آپ کے در کا میں ہوں بھکاری, آپ ہیں میرے داتا. سارے رشتوں ناتوں سے ہے پیارا اپنا ناتا. آپ تو ہے آتا ہے جن کو سب کی لاز نبھانا. اے حسنین کے نانا,